فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل الحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دو چیزوں کے مرکب سے پیدا فرمایا ہے. جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے. جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے. جسم زمین اور زمین کی غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش سے وقد خلقکم اطوارا، وہ مختلف شکلیں بدلتا 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 ایک روپ میں ڈھلتا ہے. اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح ایک اللہ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو. روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین میں بنتا ہے، پھر 4 مہینے بعد اللہ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے. روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے. جب اللہ اس سے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ کر صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے اور وہ میت کا ہوتا ہے. وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کا لفظ مہر لگ جاتی ہے. اس میں سے کیا نکلا؟ ہر چیز تو موجود ہے، اب یہ بولتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے. روح ہمارے جسم کی اصل ہے، اسے نکال دو تو جانوروں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ بے جان چیز ہے. چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے بھی اس کو کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اس کو گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی. روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے. اسے جب اللہ واپس بلاتا ہے تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں. تو 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے، وہی حرف آخر ہے قل یتوفاکم ملک الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے. تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کے رگ رگ میں وہ پھنس رہی ہوتی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. کاش تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پہ بھی مارتے ہیں، ان کی کمر پر بھی مارتے ہیں. اور اخرجوا انفسکم اليوم، نکالو آج اپنے روحوں اور جانوں، اب تم بچ نہیں سکتے ہو. وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. رب ارجعون، مجھے واپس کر دے تھوڑی دیر کے لیے. لعلی اعمل صالحا، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا. تو اس کے جواب میں ہوتا ہے
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے، اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں. وہ چاروں فرشتے آتے اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں. ابھی پرسوں یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں، تو ملک الموت کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، اخرجی باہر آؤ. اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ. تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا ابشری ابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے. تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے. سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے. جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کا نفس خبیثہ فی الجسد الخبیث، یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی. اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھول سکتے، اسے واپس کر دیا جائے. تو آسمان کے دروازہ تو فتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے. پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین. وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے. پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور الرحیم. جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو. اور ملک الموت فرماتے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ کانت فی الجسد الحمید اخرجی، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ. کیا کرو؟ وابشری بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے. اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی. کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید، یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی. اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم
اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم. تو جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا. باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. وہ جب اٹھے ہیں تو وہ 25 برس کا نوجوان 325 سال کا ہو کے نہیں اٹھا، وہ 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے. نہ ناخن بڑا ہے، نہ مونچھیں بڑی ہیں، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہیں، کیونکہ تو زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں، ناخن بھی بڑھتے ہیں. لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ 300 برس گزر گئے اور 25 برس کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا ہے، 20 برس کا 20 برس کی عمر میں اٹھا ہے. اور وہ کہنے لگے کم لبثنا، بھائی کتنا ٹھہرے ہیں؟ تو یومن او بعد یومن، لگتا ہے کوئی دن آدھا دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوئچ آف کر دیا، نکال دے. یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر مرتب نہیں ہوئے. تو وہ 20 آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں. باہر 300 سال، اندر آدھا دن. یہی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے. جب وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے. ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی. ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی. تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے. تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے. جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی. تو بھائی یہ ایک جسم میں ایک روح ہے. روح باقی رہنے والی چیز ہے. جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا. روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے. نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے. تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں. جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے. روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے کیونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے. روح
जिस्म मट्टी से बना है, इसकी ग़िज़ा भी मट्टी से निकलती है। रूह आसमान से है, इसकी ग़िज़ा भी आसमान से है। रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता, इस भूख और प्यास लगती रहती है। जिस्म को जब तक रोटी और पानी न मिले, ये तड़पता और परेशान रहता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रोटी और पानी की तलब को बेसाख्ता रख दिया है। मैं बयान के दौरान भी पानी पी रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा हलक सूख जाता है, मुझे तलब महसूस होती है पानी, हलक सूखता है, पानी की तरफ भागते हैं, भूख लगती हम रोटी की तरफ भागते हैं। ये एक ऐसा अंदर में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम इसको ऑफ नहीं कर सकते। ये सोते सोते भी भूख की वजह से आंख खुल जाती, सोते सोते प्यास की वजह से आंख खुल जाती है। ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निजाम बनाया है कि आप अपने जिस्म में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते। मेरे अजीजों, ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है और अपने रसूल की तलब रख दी है। ये दो तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिस्म रूह से निकल नहीं सकती। जैसे भूखा रोटी ना खा ले, प्यासा पानी ना पी ले, उसे चैन नहीं आ सकता। वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से ना आशना है, जब तक वो वहां तक पहुंच नहीं जाती, उसे चैन नहीं आ सकता, उसका अंदर परेशान रहेगा। 1997 में जब जुनैद जमशेद से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि मौलवी साहब, एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, वो ग्लैमर तो मुझे जिंदगी में वैसे ही हासिल है। मेरे चारों तरफ जिंदगी का रक्स है और मेरी जिंदगी की हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी है। इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है, मेरे अंदर खला है। मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं, जिसकी कोई सिमत नहीं। www.dasquran.com। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता, उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है, हाय ये होता, हाय वो होता। तो मैं तो हाय नहीं करता हूँ, मेरी तो हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं हाय हाय क्यों कर रहा हूँ? मेरा अंदर वीरान क्यों है? मेरे अंदर में खला क्यों है? ये वही खला है तो वो रूह की प्यास को शराब में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को लड़की में बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को मौसीकी से बुझाना चाहता है, वो रूह की प्यास को दुनिया की रानाइयों में 5 स्टार होटलों से बुझाना चाहता है। रूह क्या जाने रोटी क्या है, शराब क्या है, पानी क्या है, औरत क्या है, मौसीकी क्या है, घुंघरू क्या है, पायल क्या है, छंकार क्या है। रूह को इन चीजों की क्या खबर? अमेरिका में हमारी एक जमात थी तो 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़कियां 2 लड़के मुसलमान हैं। तो एक लड़के का नाम रखा था इब्राहिम और उसको जब पढ़ाया ना कलमा में कहा हाय, उनके हाय, और दोनों हाथ यहाँ रखे सीने पर, दिल पर कहा हाय। तो हमारे साथी हैं डॉक्टर अख्तर, वो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा जब से होश संभाला ये जगह खाली थी, जो तेरे कलमा पढ़ाने पर भर गई है, तो मेरी खुशी से हाय निकल गई। ये जगह खाली रहेगी, यहाँ शराब नहीं पहुंच सकती, यहाँ नगमा और मौसीकी नहीं पहुंच सकती, यहाँ ताले लगे हुए हैं, यहाँ तक कोई आवाज नहीं जा सकती। दिल के तारों पर एक ही नगमा चढ़ सकता है और वो अल्लाह की याद का है और अल्लाह की मोहब्बत का है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का है। बाकी कोई मिज़राब ऐसा नहीं जो इन तारों को छेड़ सके, बाकी कोई चीज आवाज ऐसी नहीं जो दिल की दुनिया पर जाकर दस्तक दे सके। यहाँ बंद दरवाजे हैं, यहाँ सिर्फ अल्लाह पहुंचेगा, अल्लाह के रसूल का ताल्लुक पहुंचेगा, बाकी कोई चीज यहाँ नहीं जा सकती। तो चूंकि आज हमारा इल्म गलत हो गया, पंखा बंद करो, हमारा इल्म गलत हो गया है, तो हमने इन दुनिया की चीजों को सब कुछ समझकर इसकी दौड़ लगाना शुरू कर दी है। तो रूह आसमान से है, इसका ताल्लुक अल्लाह से बनाओ भाइयों। अल्लाह का ताल्लुक पाए बगैर न कोई मर्द मुकम्मल है न कोई औरत मुकम्मल है। और चूंकि बराह रास्त अल्लाह को कोई पा नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं, उसके और हमारे दरमियान लाखों करोड़ों पर्दे हाइल हैं, तो अल्लाह अपने बंदों में से एक को मुंतखब करके अपना रसूल बनाता है, उस पर अपना आप खोल देता है, फिर उसे कहता है जा लोगों को बता कि ये जिंदगी अल्लाह को पसंद है
وہ اللہ کا جو رسول ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے. اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا رسول دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، ان کو 40 دن ہوش نہیں آیا. 40 دن اللہ سے ضد کرنے لگے، رب ارنی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا لاڈلے نبی تھے، اللہ پاک سے ضد کر لیا کرتے تھے. پھر کہنے لگے نہیں اللہ میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم ایسا کرو، میں طور پہ تجلی ڈالوں گا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، تو میں تجلی ڈالتا ہوں طور پر، اگر طور کھڑا رہا تو تو بھی دیکھ لے گا. تو اب اللہ خود سامنے نہیں آیا، صرف ایک تجلی اللہ کے عرشوں کے اوپر سے آنا شروع ہوئی ہے. بیچ میں آپ فاصلہ گنے اور پھر وہ آ کر فلما تجلی ربہ للجبل، پھر وہ جبل پر پہاڑ پر آئی ہے، جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر گیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب ہوش آیا فلما افاقا، ہوش آتے کہنے لگے سبحانک یا اللہ تو پاک بے عیب، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں واقعی نہیں دیکھ سکتا ہوں. ہاں کلام کا شرف ملا ہے، زیارت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے اٹھایا اور بیت المقدس تک پہنچایا سواری پر، کہ دنیا اسباب کی ہے، یہاں سبب اختیار کیا، سواری کے پر بٹھا کر وہاں پہنچایا. اور اس کے بعد جب اوپر بلایا ہے تو پھر براق کی ضرورت نہیں پڑی، اوپر قدرت کا جہان ہے، اوپر اپنی قدرت سے بلایا ہے. یہ بیچ میں دیکھو نا کتنا بڑا، اب اگر ہوا سے اوپر چلے جاؤ، یہ 500 میل ہوا کا غلاف ہے، اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ خود بم بن کے پھٹ جائیں گے ایک دھماکے کے ساتھ. کیونکہ ہر انسان کے اوپر ہوا کا ایک پریشر ہے، کوئی 280 من کے قریب ہر انسان کے اوپر ہوا کا پریشر ہے. اس پریشر کو توڑنے کے لیے میرے اندر خود ایک پریشر بنا ہوا ہے جو اس کو توڑ رہا ہے. جب یہ ہوا کا پریشر میرے اوپر سے ریلیز ہو جاتا ہے تو میرا اندر کا اپنا پریشر بم کی طرح پھٹے گا اور مجھے پرزے کر دے گا. اس لیے وہ خلائی لباس بنایا جاتا ہے جس میں وہ مصنوعی پریشر دیا جاتا ہے تاکہ اوپر جا کر یہ پھٹ نہ جائیں. ہمارے نبی جس کرتے اور تہمد میں تھے اسی کرتے اور تہمد سے بیت المقدس سے چلے ہیں اور ہوا کو نہیں پار کیا، 7واں آسمان ہی پار کر لی. اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا ہے، اور دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا ہے. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا ہے. چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا ہے. پانچویں پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. اور ساتویں آسمان پر ایک بیت اللہ دیکھا ہے جس کا طواف ہو رہا ہے. استقبال تو کوئی موجود نہیں. ایک بڑے میاں ایسے ٹیک لگا کے بیت اللہ کی یوں ٹیک لگا کے بیٹھے، گوٹھ مار کے، دونوں ہاتھوں کے ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہیں. ان کی سفید داڑھی ہے، وہ نہیں اٹھے ہیں. باقی تو نبی بھی سامنے کھڑے ہوتے تھے استقبال کو، لیکن یہ بزرگ نہیں اٹھے. تو آپ نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ خود چل کے آگے گئے ہیں، وہ قریب آئے تو وہ اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار کیا. سارے نبیوں نے استقبال کے دوران کہا تھا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا مرحبا میرا بیٹا آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا ہے. اور یہ جو حالانکہ مرتبہ تو ابراہیم علیہ السلام کا چھوٹا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، لیکن رشتے میں ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ بلند ہے اور ہمارے نبی کا مرتبہ چھوٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام اوپر جا کر دادا بن رہے ہیں اور یہ نیچے پوتا پڑپوتا بن رہے ہیں، تو رشتے کی نسبت میں آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں. مرتبے اور مقام میں تو اللہ کے بعد آپ کا اور آپ کے سامنے کوئی ہے نہیں، بس اوپر اللہ اور نیچے اللہ کا رسول ہے، باقی سبھی نیچے ہیں. لیکن یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والی یہ جو نسل ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، کیونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا. آپ کا بھی قصور نہیں، آپ کو ٹیکسٹائل سکھائی جا رہی، کوئی ماں باپ کی تعظیم تو نہیں سکھائی جا رہی ہے. اور خود آپ کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں. جس چیز میں بتانا تھا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ تو دین نے بتانا تھا، قرآن نے بتانا.
سیرت نبی نے بتا، وہ سیرت آپ نے پڑھی نہیں، قرآن آپ نے پڑھا نہیں، آپ کا سارا ذوق لگا پہلے وہ FSC کو پاس کرنے میں، پھر ٹیکسٹائل میں آ گیا تو دھاگا کیسے بنتا ہے، آپ کا سارا علم ہے کہ دھاگا کیسے بنتا ہے، یہ علم آپ نہیں پڑھ رہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، یہ مشین کیسے چلتی، آپ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ انسان کیسے چلے، یہ کسی ادارے میں نہیں سکھایا جا رہا۔ وہ اداروں کا یہ موضوع ہی نہیں کہ انسان بناؤ، اداروں کا موضوع ہے بس روبوٹ بناؤ جنہیں بس دھاگا بنانا آتا ہو، کسی کو دوائی بنانی آتی ہو، کسی کو حل بنانا آتا ہو، کسی کو بم بنانا آتا ہو، کسی کو کپڑا بنانا آتا ہو، کسی کو لوہا بنانا آتا ہو، کسی کو سونا ڈھالنا آتا ہو، کسی کو زمین کا سینہ چیرنا آتا ہو۔ تو یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ مقاصد میں تبدیل ہو کر ہم معیار انسانیت سے انتہائی پستیوں میں چلے گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا کے گم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف حضور کو چلوایا تاکہ یہ پیغام ملے کہ ماں باپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جس کو کھو دینا سب سے بڑی ہلاکت ہے اور جس کی ناقدری سب سے بڑی تباہی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو اولاد ذلیل کرنے لگ جائے تو قیامت آ جائے گی۔ یہ کیا کہہ دیا ہے؟ حالانکہ آپ نے صاف کہا ہے جب دنیا میں ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں بچے گا تو قیامت آ جائے گی، لیکن آپ نے کہا جب کہا انتلد الامۃ ربتھا، جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، بیٹے تو کرتے رہتے ہیں کہ جب بیٹیاں بھی، جب بچیاں بھی اپنی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، نوکر کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں تو پھر قیامت آنے آ گئی۔ کب پھر آ گئی۔ ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، میں سن رہا تھا میرے سامنے کی بات، اور اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کرو، تو اس کے آنسو ایسے ڈھلک کر اس کے گالوں پر نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے، نیچے جا رہے تھے۔ یہ آنسو وہ ہیں جو ساری کائنات کو آگ لگا دیں گے، زیر زمین آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو ہماری بدقسمتی ہے کہ اس ملک کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن ایسے نکمے نااہلوں کے ہاتھ میں آیا کہ جو اپنی حکومت بچانے کے چکر میں رہے، انہیں نہ خود اپنی تعمیر کا خیال آیا نہ اپنی نسل کی تعمیر کا خیال آیا۔ پیسے کا کم ہو جانا تو کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں، نسل کا گم ہو جانا اس سے بڑا کوئی نقصان کوئی۔ نوجوان نسل کو منزل کا ہی نہ پتا ہو، ان کے سامنے کوئی ہدف ہی نہ ہو، صرف پیسہ اور صرف پیسہ اور صرف پیسہ، اس کے سوا وہ کچھ جانتے نہ ہو، تو وہ قوم برباد ہو گئی جن کی نسل اپنی اقدار بھول گئے، اپنے معیار بھول گئے، اپنی عزت کے پیمانے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیے اور صرف شہوت کے غلام بن گئے۔ ناچنا گانا شراب زنا یہ سارے معاشرے کا کلچر بن جائے، اس معاشرے کو ہلاکت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی کبھی وہ معاشرہ، کیونکہ وہ ابھی تک اللہ نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا ہے اور نہ وہ آئندہ بنانے والا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ کا امر ہوتا ہے، یہاں وہ نہیں ہو سکتا جو میں اور آپ چاہیں۔ اور میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب نافرمانی ہوگی اللہ دھو دے گا، جب بے حیائی آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھاڑو چلے گا۔ پہلی قومیں اس لیے ہلاک نہیں کہ ٹیکنالوجی میں مار کھا گئی، فرعون کو ٹیکنالوجی میں مار کھا کے سمندر میں غرق ہوا تھا، وہ کتنے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب میں چلا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پل میں فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ نے پکڑ کے پانیوں میں ڈالا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج ہود علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قوم تھی، وہ لمبے لمبے ان کے قد تھے، 300 سال تک ان کی جوانی چلتی تھی، ایک ہوا کے ذریعے چلے نے ان کو اڑایا
اور ان کے کھوپڑیاں پھاڑ کے رکھ دیں، آپس میں ٹکرا کے ان کے سر الگ کر دیے، دھڑ الگ کر دیے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پہ فرشتے نے چیخ ماری، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کھڑے کھڑے خنزیر بنا دیا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور بنو اسرائیل کے پورے ایک علاقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رات میں کہا کونوا قردة خاسئین، رات میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے مارے کہ ایک آدمی اللہ نے اس میں زندہ نہ چھوڑا، سب کو جا کے تہہ خاک کے پہنچا کر اوپر ایک گندا پانی ان پہ مسلط کر دیا، جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، جو اتنا گاڑھا ہے کہ اس میں چھلانگ بھی لگاؤ تو کوئی نہیں ڈوبتا ہے، اتنا گاڑھا وہ پانی ہے، اس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ وہ کوئی 70 مربع میل میں پھیلا ہوا علاقہ ہے، میں گیا ہوں وہاں۔ اللہ نے جب وہ جبریل نے زمین کو اٹھا کے زمین پہ مارا، وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن یہ ایک دم ایک جگہ پہنچ کر یوں نشیب آ جاتا ہے، یوں ایسے نشیب، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں ایسے ایک وادی ہے جو کوئی 300 میل لمبی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل نے اللہ کے امر سے قوم لوط کی قوم کو زمین پہ پھینکا مارا، تو اس زور سے وہ زمین پر گرے کہ دائیں بائیں 300 میل میں زمین دھنس گئی، نیچے دھنس گئی۔ جب اب آپ کوئی پتھر زمین پہ پھینکو نا تو تھوڑی زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی، پوری بستی تھی لاکھوں کی آبادی کی، جس کو نیچے سے اکھاڑا اور اوپر سے جا کر زمین پر جو پھینکا، وہ اتنے زور سے گرے کہ 300 میل دائیں بائیں زمین اندر دھنس گئی، ادھر بھی پہاڑ اور بیچ میں پوری ایک وہ وادی بن گئی ہے، جس میں اب خیر اب آبادی ہے، لیکن وہ جگہ وہاں ابھی تک وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ نافرمانی کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک کائنات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فیصلے وہ آسمان سے کرتا ہے، نظام وہ چلاتا ہے، ترتیب اس کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ کل یوم هو فی شأن ان الامر کلہ للہ، ساری شان، ساری قدرت، ساری ہیبت، سارے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں، اس کے ملک میں، فیصلوں میں، تدبیر میں، تقدیر میں اور نظام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بھائی وہ جب ناراض ہوتا ہے تو زمین و آسمان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا راہبر دیا، جس نے قیامت تک آنے والی ایک ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، پر جنت جہنم تو بڑی چھوٹی چیز ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ آنکھ عطا فرمائی کہ 7 آسمان سے اٹھا کر، سدرۃ المنتہا سے اٹھا کر، عرش کے اوپر سے اٹھا کر، سارے 70,000 سے مراد بے شمار 70,000 بے شمار جو پردے تھے اللہ اور خلقت کے درمیان، وہ سارے اٹھا کر اللہ اپنی ذات کے ساتھ سامنے آ گیا تھا اپنے نبی۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ رأیت ربک؟ قال رأیت نورک، آپ نے اپنے رب کو دیکھا یا رسول اللہ؟ کہا ہاں میں نے دیکھا، میں نے اس کے نور کا، اس کے جمال کا میں نے مشاہدہ کیا۔ وہ آنکھ کتنے علم رکھتی ہے جو اللہ کو دیکھ لے، وہ کان کتنے طاقتور ہیں جو اللہ کی آواز سن لے، وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو ہضم کر جائے۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی آئی پہاڑ سے لوٹ کر آئی ہے، ہوش نہیں آیا ہے، یہاں سیدھا اللہ کی ذات عالی کا دیدار ہے، اور اللہ کو آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہا ہے، زبان بات کر رہی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی، آگے جواب آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جواب میں ہمارے نبی فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مکالمہ اللہ کے سامنے دیکھتے ہوئے، اللہ کی سنتے ہوئے، کتنا عظیم رسول اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر مکالمہ ہو رہا ہے، یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا، اور سلیمان علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یا اللہ آپ نے مردے زندہ کر کے دیے، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ سے ساتھ بات ہو، اتنا لمبا چوڑا مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرما رہا ہے اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی میں نے تمہیں سب چیز سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی،
क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। सबसे अलग चीज कुर्बत, www.darsulquran.com करीब कर लिया। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह जुड़ गया है, अब ये कभी नहीं मिट सकता। अल्लाह को पाने के लिए कोई रास्ता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सनद है, डिग्री है। क्यों भाई? उधर बाजार जब किसी मिल में कोई चला जाएगा, जी मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूं, मुझे रख लो, तो सबसे पहली चीज वो क्या कहेंगे कि आपके पास डिग्री है। पाकिस्तान में 2 कॉलेज हैं, एक यहाँ एक दूसरा कहाँ है? कराची में है। तो सबसे पहली चीज जो आपसे मांगेंगे ना, कहेंगे आप अपनी डिग्री दिखाओ। तो आप वहां जेली सनद पेश कर सकते? जेली सनद के साथ आपको कोई रखेगा? तो कहेंगे कि आप हमें डिग्री लाओ। ये डिग्री, ये सनद, ये एक जमानत है कि ये आदमी सही जानता है, उसके आलिम होने की जमानत नहीं है। तो सिर्फ इस बात की जमानत है कि ये आदमी सही रास्ते पर है, सही चीज को इसने हासिल किया हुआ है। MBBS की डिग्री दिखाओगे, तो वैसे कोई बैठ जाए फट्टा लगा के तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो अल्लाह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी है। उसे छोड़कर, उससे हटकर कोई अल्लाह तक पहुंचने का दावा करे तो भाइयों वो गुमराही पर है, वो सही रास्ते पर नहीं है, वो अल्लाह को नहीं पा सकता, वो अल्लाह तक नहीं जा सकता। अल्लाह तक जाने के लिए सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी है। अब उसकी हिफाजत अल्लाह के जिम्मे थी कि क्योंकि आपकी जिंदगी ने नमूना बनना था, तो अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, ताकि उसमें कोई आज के दौर का टेक्सटाइल का लड़का कहे ये अल्लाह को कैसे राजी करूं, तो ये देखो ये कुरान है जिसके ज़ेरो ज़बर में कोई तब्दीली नहीं कर सका, और ये अल्लाह के महबूब की सीरत और जिंदगी है जिसमें आज तक कोई दज्जाल अपनी तरफ से कोई चीज दाखिल नहीं कर सका। ये सिक्का बंद चीज है, इसके पीछे चलोगे तो अल्लाह मिलेगा, औरतें चलेंगी मिलेगा, मर्द चलेंगे मिलेगा। इससे हटकर उन तरतीबों को तोड़कर जो कहेंगे हमें अल्लाह मिल गया है, तो वो धोखे का शिकार हैं। इसलिए क़यामत का एक नाम है तगाबुन, वज़ालिका यौमुत तगाबुन, धोखे का दिन, फ्रॉड का दिन। फ्रॉड का दिन क्या मतलब? उस दिन नाफरमान कहेंगे हाय हमारे साथ धोखा हो गया, हाय हमारे साथ धोखा हो गया, हम धोखे में मारे गए। तो उस दिन एक पुकार चली होगी, धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, हम क्या थे, हम क्या समझते रहे, निकला क्या, हम किधर जा रहे थे, पहुंचे कहां। तो ये एक नाम क़यामत का यौमुत तगाबुन भी रखा गया है कि उस दिन हर नाफरमान अपने धोखे से निकलेगा, लेकिन उस दिन बात खत्म हो चुकी होगी, मोहलत खत्म हो चुकी होगी। तो मेरे अजीजों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए नमूना है। आपकी पैदाइश से लेकर वफात तक सारी जिंदगी अल्लाह ताला ने महफूज कर दी है। ऐसी महफूज की है कि न किसी बादशाह की ऐसे तारीख लिखी गई, न किसी बड़े वजीर की ऐसे तारीख लिखी गई, न किसी साइंसदान की, न किसी दानिश्वर की, न किसी मुफक्किर की, न किसी शायर की। एक यतीम के लिए अल्लाह ने जो कलम चलवाया लोगों का, आप मुस्कुराते कैसे थे, आप रोते कैसे थे, आप गमगीन कैसे होते थे, ये कोई बात अगर इन बातों का हमें न पता हो तो शरीयत में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने वो बातें भी लिखवा दी कि जब आप गमगीन होते थे तो ऐसे बैठते थे, ये आपके गम की निशान, सीधे हाथ से दाढ़ी पकड़ी होती थी और इस कोनी को इस हाथ पे रखा होता था ऐसे, और आप ऐसे बैठे होते थे, ये आपके गम की निशानी कि आज अल्लाह का नबी गमगीन बैठा है। और थोड़ी देर के बाद आप ऐसे सर पर हाथ फेरते थे और फिर यूं दाढ़ी पकड़ के बैठ जाते, ऐसे बैठते थे। इतनी बारी अगर मसलन ये चीज आपको मुझे मालूम न हो तो हमारे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने एक ही हबीब बनाया, एक उससे मोहब्बत की, उससे इश्क किया, फिर उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला ने खुद, उसकी सारी अदाओं को अल्लाह ताला ने खुद। आप कहां मुस्कुराए कि दांत जाहिर हुए, आप कहां मुस्कुराए कि दाढ़ें भी जाहिर हुई, ये भी लिखा हुआ। क्या आपकी दाढ़ मुबारक भी नजर आ रही थी, जब आप हंस रहे थे तो आपकी दाढ़ें भी नजर आ रही थी, जब आप हंस रहे थे तो सिर्फ आपके दांत नजर आ रहे थे।
آپ کس جگہ پر کیسا روئے، ہچکیوں سے روئے یا آنسوؤں سے روئے، یا آپ نے ٹھنڈی آہ بھری، یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر کے لکھوا دیا۔ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کون سا گوشت پسند ہے؟ آپ کو دستی پسند تھی، بکری کی دستی، تو ابو عمر رضی اللہ عنہ آپ کے لیے نا پکا رہے تھے، دیکھ پکا رہی تھی اور لوگوں کے لیے، تو آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ابو عمر یہ مجھے دستی پکڑانا۔ وہ بوٹیاں کر کے نہیں پکاتے تھے، پورے پارچے پر پورا حصہ ڈال کے پکایا جاتا، تو انہوں نے ایسے ڈوئی سے نا آپ کو پوری دستی نکال کے دے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا سے دانتوں سے نوچ کے کھایا، اور پھر اس کو ہڈیوں کو رکھ کر پھر آپ نے کہا ابو عمر نازل ذرا یہ نکالو، اس میں سے دستی نکالو، تو انہیں دوسری نکال کے دی، تو آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو اس طرح دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور ہڈی پھینک گیا۔ ابو عمر نازل ذرا، ابو عمر مجھے دستی پکڑاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں تو آپ نے کہا اللہ کے بندے، اگر تم میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا۔ آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، انگور کا پھل پسند تھا، برنی کھجور پسند تھی، اجوا کھجور پسند تھی، بے روحا کا ٹھنڈا پانی پسند تھا، سفید لباس آپ کو پسند تھا، قمیص آپ کا پسندیدہ لباس تھا، چال میں آپ کے عاجزی اور مسکنت تھی، پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی، گردن جھکی ہوتی تھی، نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، مردوں میں بھی بیٹھتے ہوئے آپ کی نظر نہیں اٹھتی تھی چھ جائے کہ کوئی عورت سامنے آ جائے۔ اس مخلوط تعلیم نے بے حیائی کو ایسا بھڑکایا ہے کہ آگ لگا کے رکھ دی۔ مسلمان ہماری ایک زندگی ہے، ہم مغرب کے غلام نہیں ہیں، بن گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بن گئے، تو پھر جو غلام ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی اقدار نہیں ہوتی، جو آقا کہے گا اسے وہی کرنا ہے۔ ہماری بدقسمت ہے کہ ہم اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت کے حکمران وہ مسلمانوں کے مال کو لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعل من غیر الدین، اور علماء کے قدم بادشاہوں کے درگاہوں کی طرف، بارگاہوں کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کے در سے ہٹ کر وہ بادشاہوں کے درباروں کی سیٹ کے متلاشی ہو جائیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور أَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کا استقبال کریں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکے دیں گے، ماں باپ سے بدتمیزی کریں گے، دوستوں کا اکرام کریں گے، ماں باپ کو گھور کے دیکھیں گے، دوست کو خوش ہو کے دیکھیں گے، ماں باپ کو پانی پلا کے راضی نہیں ہوں گے، دوستوں کے لیے ان کو مری میں بھی جا کر کھانا کھلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ یہ اللہ کے رسول کا جذبہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پر تیار ہو گئے، ان کی ماں نے کہا بیٹا مجھے اکیلے چھوڑ کے تو نہ جا، کہا نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میں نے جانا ہے، تو انہوں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تمہیں پلایا ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جا، کہا نہیں میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا لی۔ ان کی ماں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیے، پھر بھی نہیں رکا۔ ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے مسجد میں آئے تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، ابو ہریرہ کو دیکھا بھی نہیں، وہ پریشان ہو گئے، کیا ہو یا رسول اللہ؟ کہ چلے جاؤ، مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تیرا دل نہ پسیجا، اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا ہے؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں۔
ہر کا مدینے بیٹھا تلاوت سے آواز آ رہی ہے کہ چکر ہے. انہوں نے کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخشی. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. تو ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے, صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال کتب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ, ان کا نام تھا علقمہ, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ کہاں جی ناراض. کیا ناراضگی ہے؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, بہت نیک ہے, بدتمیز ہے, زبان سے جب بولتا ہے تو دل توڑ دیتا, زبان کا بدتمیز ہے اور کچھ نہیں, صرف زبان کی تیزی, بولاؤ تو کھانے کو آتے. اس جوانی میں یہ ایسا ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ, کیسے کاٹنے کو آتے ہیں, کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا پڑا, میرا آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر میں. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر, کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گے؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. وہ کہنے گے یا رسول اللہ, وہ کہنے گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا, اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جائے گا. تو کہنے گے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں یہ دیکھ سکوں, میں اسے معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ نہ صدقہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی, باپ در بدر ہوں گے, ٹھوکر کھائیں گے, دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. وساد القبیلۃ فاسق ہوں, اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. مکانہ رئیس القوم ارذلہم, اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے جب سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی, اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ, اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گی. وَالْمَعَازِفُ, اور گانے کے آلات, سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی ہے. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے, میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں, لیکن میں تو جانور تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے, یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں, تو میں بھی ساتھ تھا. تو کہنے لگا دیکھو میرے عزیزوں, میں گانے والا ہوں, میں توبہ کر چکا ہوں, تم سننے سے ہی توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. بلا تم روٹی چھوڑ دو گے, پانی چھوڑ دو گے, تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کریں تو روٹی چھوڑ دو گے, پانی چھوڑ دو گے. تو جو چیز روح کو تقویت پہنچے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے نا اللہ, تو تمہاری روح کا روح سرشار ہو جاتا. جب کہتے نا لا الہ الا اللہ, تو تمہاری ساری روح میں نغمے نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا, تو سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں معزز, گانے موسیقی عام, وشربت الخمور, اور شراب پی جائے گی. ولان آخر هذه الامت اول, میں لاہور میں تھا, ایک
بڑے افسر کہنے لگے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان بھی پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھاؤ کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام ہے. تو اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی. تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے. ایک شراب پینا کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نکلتے. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں. میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیڈیز چل رہی ہیں، کتابیں چل رہی ہیں، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے. سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا ہے، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی کے سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے. اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے. تو انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنے. اور اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد تو سر پھٹنے والا ہے. تو انہوں نے زہیر کو بھیجا. وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچے. جنگ تو زوروں پر تھی. وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جن کے توفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی. تو اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی. صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا دو. اور نماز شروع ہو گئی اور نماز پڑھی گئی. اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جدا ہو رہی ہیں. یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا، کہ جن کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے. جن کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو. کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا. جمعہ کا دن تھا، ظہر کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید ہو گئے. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے. تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہوگی. تو ٹھیک. تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر دیا. دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے. پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے. اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو.
اور ابھی ان کا جواب دو. ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی, کٹتے رہے, نماز نہیں چھوڑی. اور سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھا رہے تھے. اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں. سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید ہوئے. اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑتے ہیں, جی پڑھائی کا زور پڑ گیا, پڑھائی کا زور پڑ گیا, پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں, سر تن سے جدا ہو رہے ہیں, اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو. کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے. جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو, اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی. تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے ہی باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا بات؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا, قارون کو دے دیا تھا, حامان کو دے دیا. آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے, تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گئے؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود. تو میرے بھائیوں, اللہ کو مطلوب بناؤ, اللہ کو, اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو. اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو, چاہے ڈاکٹر بنو, چاہے تم تاجر بنو, سائنسدان بنو, ذمہ دار بنو, منزل تو سامنے رکھو. کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی. اچانک موت آ جائے کیا پلے ہوگا؟ ایک بڑی اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگ گیا, داڑھی رکھی, تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی, کٹے بال, تو ساری فیملی نے اس کے اوپر چڑھ گئی, داڑھی کٹاؤ, داڑھی کٹاؤ, داڑھی کٹاؤ. وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی منڈا دی. 4 مہینے بعد مر گیا. تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا, اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا. ارے ظالم, ارے بے وقوف, اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا. زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو, طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے. امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دیا, ساری اولاد ذبح کرا دی؟ یہ سودا میں مجھے قبول نہیں. حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا. اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے, ایک بیٹا ذبح ہوا, دوسرا ذبح ہو, تیسرا ذبح ہو, چوتھا ذبح ہو, بھتیجے ذبح ہوں, بھائی ذبح ہوں. اللہ اکبر, کیا ظرف ہے, اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا. سبحان. تو تم ایسی تاریخ رکھو, پھر تمہارے ہاسٹل میں دھڑا دھڑ میوزک چل رہا ہو, گالی گلوچ ہو, نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں, تو کہاں جا رہے ہو؟ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ گے؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے, کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی, کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا, ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو پھر جو مرضی کرتے, لیکن کیا کریں, بھول ہی ہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں. تو بھائیو, ایک بات تو میں یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو, یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے, تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے, اس کو سیکھو. یہ تبلیغ, اس کو جہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہوگا, اللہ کا رسول کیسے راضی ہوگا. مورخہ 8 مئی سن 2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام NTU ٹیکساس یونیورسٹی میں
بیان فرما رہے تھے موضوع تھا موت اور روح تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیدھی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پٹلٹی ایریا کراچی فون نمبر 63400813 اس کو سیکھو. یہ تبلیغ اس کو جہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو, اللہ کا رسول کیسے راضی ہو, ان کے پیچھے میں کیسے چلوں, میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے. اس کو سیکھو میرے عزیز. بلانے والا اچانک بلاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو, آخرت کو آگے رکھو, اپنی دنیا کو پیچھے رکھو, دنیا کے سلسلے پیچھے رکھو. اور دوسری چیز یہ ہے جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف کمائی کے لیے مت پڑھو. ساری کی ساری امت ڈاماڈول ہے اور سب کا قبلہ پیسہ بن چکا ہے. ہر شعبہ اور فن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے, اس میں پیسہ زیادہ ہے, اس میں پیسہ زیادہ ہے. اس ذہن کا معاشرہ وہ قوموں کو کسی بھی کنارے نہیں پہنچا سکتا. تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. اگر تمہارا کمپیوٹر صرف پیسے پر فٹ ہو گیا تو تم خود بھی ہلاک ہو, نسل بھی ہلاک. تو تم اپنے کندھوں پر ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرو کہ ہم نے باطل کی ٹیکنالوجی سے آزاد ہونا. یہ تو کائناتی علم ہے نہ کہ مغرب کا علم ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان کو دے دے. جو قوم اپنے آپ کو کھپائے گی اللہ ان کو عطا فرمائے. یہ مغرب کا علم نہیں, چھوٹا سا سنگاپور ہے, چھوٹا سا کوریا ہے, چھوٹا سا تائیوان ہے. جو ان کی دنیا کی محنت ہے اس کی تعریف تو کرے. ان میں کفر ہے, ان میں شراب ہے, زنا ہے, جو کوئی وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے, انہوں نے اس میں محنت کی ہے, کوشش کی ہے. تو تم اس علم کو پڑھو صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے بڑی اچھی اور جنرل مینیجر بن جانا ہے پھر ہمارے کو بڑے پیسے آ جائیں گے. نہیں, کہ ہم نے پوری اپنی قوم کو, ملک کو ہم نے اس سوال سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سب سے بڑی جو مین کراپ ہے پاکستان میں, زمیندار کا بیٹا ہوں, کپاس ہے. سارا پاکستان جو چل رہا ہے وہ کپاس کے اوپر چل رہا ہے, باقی چیزوں سے برائے نام ہے. اور اس کو اندر ہی اندر اس کو توڑنے کی کوشش. ڈاکٹر یوسف صاحب یہاں تھے, وہ ایک نئی کاٹن آئی ہے بیٹی جس کو سنڈی نہیں لگتی, تو انہوں نے وہ بنا لی اللہ کے فضل سے. ہم 2 سال سے کاشت کر رہے ہیں, وہ 40 من فی ایکڑ ہو رہی ہے اور اس کو سنڈی واقعی نہیں لگتی ہے سوائے لشکری ایسے کمزور سے سنڈی وہ ہلکے سے سپرے سے مر جاتی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا www.darsulquran.com کو روکنے کی کوشش ہو رہی اور اوپر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. اور اگر میں یہ کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ جتنی ملٹی نیشنل کو 16 ارب روپے کا بزنس کر رہی ہیں صرف یہ سنڈی مارنے کی دواؤں کا, ان کے وہ پیسے ڈوب جائیں گے اور وہ پیسہ ہمیں ملے گا, ہمارے ذمہ دار کو ملے گا, ہماری قوم کو ملے گا. لیکن وہ اندر ہی اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی یہ ریسرچ یہیں روک دیں. تو روک دیا پھر. لیکن اب تو خیر بیج تو بازار میں آ گیا, اسے اب کون روکے گا انشاءاللہ. تو ان کو ترقی کا عنوان دے کر وہاں سے اکھاڑ کے اسلام آباد پہنچا دیا. ہاں جی, ہم نے آپ کو ترقی دے دی. سائنسدان کو چوکی دارے پہ بٹھا دو, ہے تو کیا کرے. تو تم یہاں صرف اس لیے محنت نہ کرو کہ تم نے بس اچھی روٹی کھانی ہے. یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے. تو اس لیے پڑھو کہ تم نے پوری قوم کو, نسل کو اس زوال سے نکالنا, پاؤں پہ کھڑا کرنا. پیٹ کے غلام تو ساری نسل ہوئی پڑی,
शहवत की गुलाम सारी नस्ल हुई पड़ी है। तो अपने जो कुछ कर रहे हो इस पर मेहनत करो, जिससे सीख रहे हो उसका अदब करो। दुनिया का कोई फन, कोई इल्म ये अदब के बगैर नहीं आता। जिससे तुमने सीखना है उसका अदब करो। वो चाहे चरसी है, चाहे भंगी है, चाहे वो चमार है, लेकिन अगर सीखना है तो उसका अदब करना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम खज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए। 15वां पारे का आखिर 16वें का शुरू है। उनसे सीखने के लिए गए, और ये जो खज़र अलैहिस्सलाम से सीखने गए ना, शरीयत का इल्म नहीं सीखे, शरीयत तो उनके पास खुद मौजूद है, दुनिया का इल्म लेने गए, कायनाती इल्म। खज़र अलैहिस्सलाम कायनाती उलूम के नबी हैं, अब भी हैं। वो दज्जाल के हाथों शहीद होंगे। अल्लाह ने उनको कहा आपको अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमाया, मुहावरा है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको गैर मामूली तौर पर औरों से हटकर कायनाती निजाम की उनको नबूवत अता फरमाई है। वो भी नबी, कोई वलीउल्लाह यूं कहे कि मेरे ऊपर अल्लाह का इल्हाम हुआ है और मैं बच्चे को कत्ल कर दूं, ये ऐसी कोई शरीयत नहीं, ऐसा कोई दीन नहीं, ऐसा अल्लाह पाक की तरफ से ये कोई निजाम है। हाँ, नबी है, नबी पर वही आती है, वही कतई चीज होती। तो उन्होंने बच्चे को कत्ल किया, फंतलका हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन फ़क़तलहु। एक बच्चे को देखकर खज़र अलैहिस्सलाम ने ठक यूं क्या वो मर गया। तो ये किसी को कत्ल करना ये इल्हाम से नहीं कि मेरे ऊपर इल्हाम हो गया। इल्हाम तो शैतान भी डाल देते। और कितने ये चर्च पी के बैठे हैं, असी पहुंचे वली हैं जी, दमादम साड़ी हारे ली नमाज है, दमादम है उल्लू के बैठे। हुसैन सजदे में सर दे रहा हो और ये चर्च का सूटा लगा के कहें साड़ियां हर वेले दियां नमाज़ां। दीन है ये तो मजाक है। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया, नबी हैं, लेकिन नबी हैं कायनाती उम्र। कश्ती तोड़ दी, बच्चा कत्ल किया, दीवार बना दी, तो ये सारे कायनाती चीजें थी, कायनाती रास्ते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये सीखने के लिए गए हैं, और इसके सीखने का भी ये शौक जाहिर किया है, औ अम्दिया हुक़बा, मुझे सारी जिंदगी भी चलना पड़ा तो मैं उस शख्स को पाने के लिए चलूंगा, चाहे मेरी सारी जिंदगी बीत जाए। और ये वो वक्त है जब फिरौन गर्क हो चुका है, और ये वो वक्त है जब अल्लाह तौरात उतार चुका है, बड़ा रास्त कलीम बना चुका है, और इनकी कौम इज्जत के साथ मिस्र से निकल चुकी है। अब इनको क्या जरूरत है कि मैं जाके किसी से सीखूं। लेकिन अब अल्लाह ने कहा एक बंदे को मैंने कुछ दिया है जो तुझे नहीं दिया। कहा या अल्लाह मुझे बताओ वो किधर, मैं उसके पास जाता हूं। तो तुम ऐसे कर, मछली ले ले, तल ले, मछली को तल ले, साथ ले ले। जहां वो मछली जंडाओं के पानी में उतर जाए ना, वो आदमी वहां रहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने गुलाम यूशा को लेकर चले, और चलते 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 एक जगह थक के सोए। तो यूशा बेदार थे, मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए। तो अचानक मछली, वो तली हुई मछली, वो निकली थैले से, और वो फुदक के गई पानी में और सीधा अंदर उतर गई। वो जिधर को चली ना, वहां पानी फट गया और रास्ता बनता चला गया। कहने अरे ये क्या हुआ, अभी मूसा अलैहिस्सलाम उठेंगे तो उनको बताऊंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो उनको भूल गया बताना, तो उठ के चल दिए। 24 घंटे आगे चले गए, तो फिर कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम यार भूख लगी, मछली तो खिलाओ। तो वो जी वो मछली तो वहां जिंदाओं के दरिया में उतर गई थी। अल्लाह के बंदे वही तो हमारी जगह थी, वहां हमने जाना था। फरतद्दा अला आसारिहिमा कफसा, वहां से वापस आए। भूख लगी थी, 24 घंटे वापस आए, तो भूख पे 24 घंटे गुजर गए। आगे गए ना, खज़र अलैहिस्सलाम से सोए थे, चादर ऊपर लेकर। इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो खज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब देने की बजाय ना बड़े सख्त लहजे में कहा कौन आ गया मुझे सलाम करने।
تم اپنی نفسیات سوچو، اگر تم مجھے سلام کرو، میں تو کون ہے مینوں سلام کرنے والا، تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کتنا تمہارے اندر نفرت آئے گی، تمہاری ساری عقیدت ہوا ہو جائے گی، ویکھ لیا مولوی نے تو سلام کرنے کا طریقہ نہیں۔ تو ایک آدمی اتنا بڑا نبی ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، تورات پہلی کتاب اس کے اوپر اتاری گئی ہے، اور آگے وہ کہہ رہا ہے تو ہیں کون مینوں سلام کرنے والا، اور چادر سر سے نہیں اتاری ویسے۔ تو اگر انہوں نے عاجزی سے، جی میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، تو سر کے اوپر ہی چادر ہے۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ ہاں جی بنی اسرائیل والا۔ پھر چادر اتاری، ہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہا جی مجھے داخلہ لینا ہے، ٹیکسٹائل کالج میں داخلہ لینا۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی ڈگری چاہتا ہوں، نہ کوئی تنخواہ چاہتا ہوں، میں اس ڈگری پر کوئی نوکری چاہتا ہوں، بس جو علم اللہ نے آپ کو دیا نا وہ کوئی۔ اور کہا تعلمنی ہونا چاہیے، علی ان تعلمنی، تو تعلمنی کی جو یا ہے نا اس کو مٹا دیا ہے، صرف نون کو باقی رکھا ہے کہ جو لفظ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرے نا اس کو بھی مٹا کر اپنے آپ کو بے حیثیت بنائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، صرف آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی سخت لہجے میں، انک لن تستطیع معی صبرا، یہ تیرا کام نہیں ہے میرے ساتھ چلنا، اتنے بڑے نبی کو یوں کہا جا رہا ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے مجھ سے سیکھنا، صبر نہیں کر سکے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں، اندازہ لگاؤ، نبی کو یہ کہا جا رہا تمہیں پتہ تو کچھ ہے نہیں تو تم صبر کرو گے کیسے؟ اتنی سخت جملوں کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، استاد جی آپ دیکھ لینا میں آپ کا پکا شاگرد رہوں، بالکل آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ میں کہا پھر ایک میری شرط ہے، مجھ سے سوال کو نہیں کرنا، جب تک میں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا ہے۔ منظور ہے؟ کہاں جی منظور ہے۔ لا تسألنی عن شیء حتى احدثک لک منہ ذکرا۔ انہوں نے کہا پھر چلو، فانطلقا، چلو۔ آپ کو پتا نا 24 گھنٹے پہلے روٹی مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو ابھی روٹی تو کھلا دیتے اس کو، ہیں روٹی نہیں کھلائی۔ فانطلقا، چلو، آگے وہی کہہ دیتے ہو روٹی تو کھلا دے، اللہ کے بندے ہو، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها، کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح نے کرایہ بھی نہیں لیا، خضر علیہ السلام کو جان دو، تو جب کنارے کے قریب انہوں نے کشتی توڑ دی تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ کیا کیا؟ اللہ کے بندے انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو انہیں کشتی توڑ دی، مروانا ہے نا، ڈبونا سب کو۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے کہا الم اقل، پہلے انہوں نے کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، پہلے لفظ میں ذرا شدت کم تھی، کہا میاں تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ دوسرے جملے میں شدت اور بڑھ گئی، الم اقل، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑھ گئی، کہا جی مجھے معافی دے، پہلی غلطی اب معاف کر دو، ابھی میرا خارجہ نہ کرو، دوبارہ غلطی کرو تو پھر بشک نکال دینا۔ لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہا اچھا ٹھیک ہے اب آئندہ نہیں بولنا، کہا جی ٹھیک ہے بالکل میں چپ۔ آگے گئے، روٹی ابھی بھی نہیں کھلائی تو بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑ کے یوں کیا وہ مر گیا۔ اب بھولے نہیں، یاد تھا کہ میں نے بولنا نہیں، لیکن جلال، اب موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے تو وہ جلال میں آ گئے، وہ کہ اللہ کے بندے، وہ یہ تو بندے مارتا پھرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خضر علیہ السلام کی شدت اور بڑھ گئی، الم اقل لک، یہ لکا کا اضافہ ہے،
کہ میں کہتا نہیں تھا تیرے سے یہ کام نہیں ہو سکے. تو موسیٰ علیہ السلام کی تواضع اور بڑی. کہ یہ اچھا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر اس کے بعد میں پوچھ بیٹھوں تو پھر بے شک مجھے نکال دینا، پھر میرا خارج کر پھر مجھے بے شک ساتھ نہ رکھنا. کہا چلو ٹھیک. اب آگے گئے تو آپ کو پتا نا بھوک لگی ہوئی تھی، تو ایسی بھوک لگی کہ روٹی مانگی گاؤں والوں جو میاں کھانا تو کھلاؤ. فاستطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما، وہ کوئی ایسے بخیلوں کے امام تھے، انہوں نے کھلانے سے انکار کر دیا. تو جب وہاں سے باہر نکلے تو ایک دیوار یوں ہوئی کھڑی تھی ایسے. تو خضر علیہ السلام نے گزرتے گزرتے اس کو ہاتھ مارا، صرف یوں ہاتھ کیا تو اسے سیدھی ہو گئی، یہاں پھر نہ رہ سکے. کہنے لگے وہ روٹی نہیں کھوا رہے تو کداں ٹھیک کی جا. لو شئت لاستخرت علیہ اجرا، اور کم از کم اس کی مزدوری تو لے تو اس کی ہم روٹی کھا سکیں. تو خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا. اب لہجے میں نرمی آنا شروع ہو گئی. پہلے سختی تھی، انک لن تستطیع الم اقل اور الم اقل لک، اور جب فراق تو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع، یہاں لفظ کو چھوٹا کر دیا، وہاں تستطیع یہاں تستطع یا اڑا دی، نرمی آ رہی. میں اب تمہیں بتاتا ہوں، کشتی اس لیے توڑی، بچہ اس لیے مارا، اور دیوار کو اس لیے ٹھیک کی. سارے کام میں نے اللہ کے امر سے کیے، خود نہیں کیے ہیں. اللہ کا امر تھا، میں کرتا گیا. وما فعلته عن امری، جو کچھ کیا میں نے خود نہیں کیا. ذلك تأویل ما لم تستطع، یہاں ایک لفظ اور اڑا دیا. یہ سب کچھ میں تمہیں جو بتا رہا ہوں یہ اس چیز کا قصہ ہے جو تم سہ نہ سکے. یہاں تا کو بھی اڑا دیا، اور لفظ میں نرمی آتی گئی، لہجے میں نرمی آتی. جب جدا ہونے لگے نا تو کہنے لگے موسیٰ ایک بات تو بتاؤ. کیا؟ کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبونا چاہتے تھے، تیری ماں نے تجھے صندوق میں بہایا تھا تو وہ بھی تمہیں ڈبونا چاہتی تھی. کہنے لگے نہیں. کہ وہ بھی اللہ کا امر تھا، یہ بھی اللہ کا امر. کہ مجھے تو نے تانا دیا کہ میں نے بچہ مار دیا، تو نے تو ٹھیک ٹھاک ثابت مصری مار دیا تھا. وہ ایک مصری مار. موسیٰ علیہ السلام لڑ رہے تھے دو، ایک ان کی قوم کا ایک مصر والا مصری. تو موسیٰ علیہ السلام نے مارا مکہ تو وہ مر گیا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ مر گیا. وہاں سے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر پھر آئے تھے مدین کی طرف. تو وہ جو تیرے ہاتھوں مر گیا تھا وہ کیا تھا؟ جیسے وہ اللہ کی تقدیر، یہ بھی اللہ کی تقدیر. پھر کہنے کہ مجھے تو نے تانا دیا کہ میں دیوار بنا دی اور میں نے مزدوری کوئی نہ لی. تو جب وہاں پہنچا تھا مدین اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی اپنی بکریوں کو پلانے کے انتظار میں کھڑی تھیں، تو نے سب کو پیچھے ہٹا کر ان کو پانی پلایا، بکریوں کو. تو ان سے کہتا پہلے مجھے مزدوری دو پھر پانی پلاؤں گا. تو بھی تو جا کے بیٹھ کے گیا تو کہنے لگا ہوں روٹی تو کھوا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس سے وہ حکمت ربانی تھی، یہ بھی حکمت ربانی ہے. میں اس قصے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی استاد کی شرطوں کو پورا نہیں کرے گا تو اس سے وہ نہیں لے سکے گا. یہ اللہ کا ایسا محکم قانون ہے کہ یہ بدل نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں خضر علیہ السلام کی کوئی حیثیت نہیں. کلیم اللہ ہے. 5 بڑے رسولوں میں موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 5 بڑے رسول ہیں. اس میں تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. لیکن اگر وہ خضر علیہ السلام کی شرائط کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا. ایک دفعہ ہمارے نبی نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہمیں کتنی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی خضر اور موسیٰ کے قصے سے. تو اگر تمہیں کوئی بھی کوئی علم تمہیں چاہیے، جس سے سیکھنا ہے نا اس کی قدر کرنی پڑتی.
یہ ایک کہاوت ہے کہ تانبے کو سونا بنا لیتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، یہ ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک یہ چلا آ رہا ہے کہ تانبے پر ایسا ڈالتے ہیں کوئی کیمیکل کہ وہ سونا بن جاتا ہے، اور اس میں لوگوں نے بڑی رقمیں لٹائی ہیں، ہے یہ ایسی کہاوت۔ اس پر مولانا روم نے ایک قصہ نقل کیا ہے سبق کے لیے، کہ ایک جوگی تھا جس کو سونا بنانا آتا تھا، تو بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ سونا بنانا جانتا ہے، تو اس نے اس کو بلوایا، کہا مجھے سونا بنانا سکھاؤ، کہا جی مجھے تو آتا نہیں، تو اس نے بڑا لالچ دیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو آتا نہیں، پھر اس نے اس کی خوب ٹھکائی کروائی، انہوں نے کہا جی مجھے تو آتا نہیں، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا سرکت میں، اور کچھ دنوں کے بعد بھیس بدل کے نا اس کے جھونپڑے پر پہنچ گئی، کہنے لگا جی مجھے تو بس آپ کی عقیدت اور محبت کھینچ کر لائیے، میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میاں میں غریب درویش آدمی، میری کیا نوکری کرو، بس آپ کے کپڑے دھوؤں گا، روٹی پکاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس نے ساتھ رہنا شروع کیا، خدمت شروع کی، 4 مہینے گزر گئے، تو ایک دن وہ جوگی کہنے لگا مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے، وہ بادشاہ کہنا مجھے نہیں چاہیے سونا بنا، مجھے بس تمہیں چاہیے، ان کا نہیں، تم نے مجھے خوش کیا، بادشاہ نے مجھے بڑے لتر مارے، میں نے اس کو نہیں سکھایا، تمہیں سکھاؤں گا، تمہیں سکھاؤں، بادشاہ نے بڑی پٹائی کی، پر اس کو میں نے نہیں بتایا، تمہیں ضرور بتاؤں، تو وہ اس کو لے گیا اور وہ جڑی بوٹیاں نکال کر یہ بھی سونا بنا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن بادشاہ غائب ہو گیا اور اس کو پکڑوا لیا دوبارہ، پکڑوا کے سامنے لایا تو کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ تھوڑی دیر تو وہ کس طرح پھر پہچان گیا، وہ شاہی لباس، وہاں نوکروں کا لباس، تو تھوڑی دیر تو لگی، پھر پہچان گیا، تو وہ ایسے کانپنے لگا، کہنے لگا مجھے پہچان لیا؟ کہاں جی پہچان لیا، تو پھر میں نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو کہنے لگا تو خدمت سے ہی سیکھا ہے نا، جوتے مار کے تو نہیں سیکھا، خدمت سے ہی سیکھا ہے۔ تو اس وقت ہمارے کالجز میں استاد شاگرد والا قصہ ہی ختم ہو گیا، وہ کچھ جان بہن کی بات ہے، کیونکہ ہر طرف کمائی ہی کمائی کا ذہن بن گیا ہے، لیکن اپنے ادب کو ساتھ رکھو۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا 69 میں، تو میں 8ویں میں پڑھتا تھا، تو ہمارے دینیات کے استاد تھے نذیر صاحب، انہوں نے مجھے بلوایا، وہ کلہ باندھتے تھے، بہت بڑا کلہ تھا، تو ان کے پاس ہمارے اردو کے ٹیچر بیٹھے تھے عاصم صاحب، تو وہ وہاں پرچے چیک کر رہے تھے۔ اس وقت جب میں پہنچا ہوں تو وہ فٹ بال کا میچ کا آنکھوں دیکھا حال، کسی لڑکے کا یہ سوال نہ وہ چیک کر رہے تھے، تو میرے پہنچتے انہوں نے فٹ بال کو ہٹ لگائی، تو ہٹ کے لفظ کو انہوں نے ایسے گول دائرے میں کیا، تو غلطی بنائی، تو نذیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کیا غلطی آپ نے پکڑی ہے، تو عاصم صاحب کہہ رہے تھے یہ اردو کا پرچہ ہے، انگریزی کا پرچہ نہیں ہے، اس نے لکھا ہے ہٹ لگائی، اسے لکھنا تھا ٹھوکر لگائی۔ یہ دونوں استادوں کے آپس میں گفتگو ہو رہی، تو میں وہاں کھڑا یہ دونوں کی بات سن رہا ہوں، تو پھر عاصم صاحب نذیر صاحب سے کہنے لگے، اپنا نذیر صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا میرے پاس کہ جی میں نے آپ کے پاس ٹیوشن پڑھنی ہے، تو مجھے کچھ ٹائم دے دیں۔ تو میں نے اسے کہا بیٹا حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے نا، میرا اس میں بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، تو میں اپنے علم کو بیچا نہیں کرتا، تمہیں جب ضرورت ہو آ جایا کرو، میں تمہیں ویسے ہی پڑھا دیا کروں۔ تو ایسے استاد تو سبحان، وہ جہاں سے گزر جاتے تھے نا تو ہماری روح فنا ہو جاتی، ایسی ان کی ہیبت۔ وہ تھے یو پی کے، تو وہ پاجامہ پہنتے تھے اور اوپر وہ گرمیاں سردیاں وہ اشکن ہی پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ اشکن کو برداشت کیسے کرتے، اور یہاں گلے میں ان کے مفلر ہوتا تھا، اور اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنی محبت اور اتنی ہیبت، دونوں چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی کہ ہیبت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سارا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1967 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کتنے سال پہلے، 40 سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہے
اور وہ سارا میں نے سنا ہے اور وہ میرے تختی پر نقش ہو گیا ہے. اور میں کبھی کبھی جہاں ٹیچر میں بات ہوتی تو ان کو یہ میں قصہ سناتا ہوں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے استاد. تو لیکن اگر میرا استاد ایسا نہیں ہے تو بھی جس سے میرے عزیزوں پڑھو نا اس کا ادب کرو تو اللہ تمہارے علم کو بھاگ لگائے گا اور تمہیں قوم کے لیے نفع بخش بنائے گا. ہم صرف اتنا نہیں تمہیں کہنے آئے کہ بھائی تم تبلیغ کرو. یہ دین پورا مکمل دین ہے. اپنی دنیا کو بھی دیکھو, اپنے دین کو بھی دیکھو. تو کسی ایک میں بھی جھول آئے گا تو ہماری گاڑی کا سفر ادھورا رہ جائے, ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. چاروں طرف زوال ہی زوال ہے. مت کرو اس کو. اس لیے نہ پڑھو کہ میں نے کمائی کرنی, اس لیے پڑھو کہ میں نے اس سے اپنی قوم کی خدمت کرنی اور میں نے اس کو اس سطح تک پہنچانا ہے کہ یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکے. اور اس کے ساتھ جب تم اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے اس کو راضی کرو اور اس کو آگے رو رو کے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راہیں بھی سجائے گا, راستے بھی بتائے گا. موقع موقع پر تمہاری راہبری فرمائے گا. ایک دوسرے کو گالی نکالنے سے بچو. جب کوئی قوم گالی نکالتی ہے تو اللہ کی نظروں سے گر جاتی. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا فَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ, جب کوئی قوم جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ بیت اللہ کو توڑ دینا چھوٹا جرم ہے اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا یہ بڑا جرم. اپنے آپ کو گالی سے بچاؤ, غیبت سے بچاؤ, قرآن کے عادی بنو, موسیقی کے عادی نہ بنو. جہاں بھی لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہیں وہاں نظر کی حفاظت کرو کہ اس سے جتنی تیزی سے ایمان جاتا ہے اور کوئی چیز ایسی بے پردگی وہ پیٹرول ہے جس کی لگی ہوئی آگ کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتی. جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں حیا اٹھ جاتا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا, ورنہ اس سے پہلے یورپ بھی عورت اور مرد میں تفریق کا قائل. اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی. تو ان کے سامنے تو وہی نہیں تھی, قرآن نہیں تھا, ان کی تو بائبل تبدیل شدہ کتاب تھی سینکڑوں ترجموں کے بعد. وہ تو بھٹکیں تو ان کے پاس کوئی سند کو نہیں. ہم کیسے بھٹکے, ہمارے آگے قرآن کھڑا ہوا, ہاں ہمارے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کھڑی ہوئی, ہمارے آگے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم دائیں دائیں کیسے ہو سکتے؟ تو چونکہ ہم ایک فریب کا شکار ہو چکے ہیں, اس کا تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ بھائی تم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنی نظر پہ پابندی رکھو کہ یہ غلط نہ اٹھے کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. جب تیری نظر غلط دیکھتی ہے تو یاد رکھ میں دیکھ رہا ہوں, تم مجھ سے چھپ کے نہیں دیکھ سکتی. وما تخفی الصدور, اور تمہارے دل میں آنے والے غلط چیزوں کو میں پڑھتا ہوں. صرف میڈیا کی یلغار ہے اور فحش فلمیں اور فحش سیریز اور فحش پروگرامز, یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے عزیزو ہماری نسل کو برباد کرنے کی. یہ تمہاری دشمنی ہو رہی, اس سے ٹکر لو, اپنے آپ کو مناؤ کہ نہیں ہم بے حیا نہیں ہیں, ہم فحش نہیں ہیں, ہماری نظر پاک ہے, ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. ایک عرب سردار اپنے جہاد میں, یہ پہلی صدی کا واقعہ, 80-90 ہجری میں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے, ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ہیں حبیب, ان کا نام ہے حبیب. تو یہ بڑے اونچے لمبے نوجوان تھے, تو ان کو رومی سردار نے کہا یہ مجھے غلامی کے طور پہ دے دو. تو نے اس کو غلام بنا لیا. اس سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو میں تمہیں بیٹی بھی دیتا ہوں, اپنی جاگیر بھی دیتا ہوں. وہ کہنے کہ تو مجھے سارا جہان بھی دے دینا تو میں ایک پل کے لیے بھی عیسائی ہونے کو تیار نہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانتے,
تو اس نے ایک لڑکی کو تیار کیا اور ایک کمرے میں ان کو، ایک گھر میں ان کو بند کر دیا. 3 دن کا وہاں راشن رکھا اور کہا اس لڑکی کے ذمہ لگایا کہ تم اس نوجوان سے بدکاری کرواؤ، جب یہ بدکاری کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا. 3 دن 3 رات وہ لڑکی سارا زور لگا بیٹھی. حبیب بن عمیر تیسرے دن وہ پکار اٹھی، بھائی تو کیا چیز ہے؟ تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا ہے. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی. تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا ہے. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی. تو وہ 3 دن کے بعد کہنے لگی تجھے روکنے والا کون ہے یہ تو بتا، من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگی میرا رب ہے جو میری شہرت کے قریب ہے، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، وہ مجھے روک رہا ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں تیری نجات کا راستہ خود نکالوں. تو کچھ دنوں کے بعد آئی اور زیادہ راہ اور کھانا اور سامان اور اس کو دیا اور باہر نکال کر کہا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھو، رات کو چلو دن میں چھپو، کچھ عرصے کے بعد تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے. یہ حیا تھا جس نے پتھر کو بھی موم کر دیا. یہ تو پرانا قصہ ہے، چند دنوں کا قصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کر ہاسپٹل گیا ہے. تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں، اگر آپ شادی کرتے تو میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر رہے؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں کیونکہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا. میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے، میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو. میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے. تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے. تو مسلمان ہو گئے. اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا. پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی میری. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر، پاکستان میں نہیں انگلینڈ جا کر. تو میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی. تو ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی. نماز کے بعد 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے. تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہنے سے کہتے ہیں. تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے. تو جس نے جماعت کرائی تھی اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی؟ کہی آتی ہے. کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہی ہم نے اپنی عبادت کی ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، صرف اتوار کو نہیں، روزانہ 5 دفعہ. وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا. 2-3 سوال اس نے اور کیے، جواب دیا. تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی. اس نے سے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، صرف اس بول وہ زمین پہ گر گئی. کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے. اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے. جس رب نے نفسیات بنائی ہے وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جائے گی، چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو. عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے، وہ کسی وفادار کی تلاش ہے. تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے.
لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی. تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی ہیں، وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر گیا. تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو، اپنے کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی. اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنے ڈور دے کے چلو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے گا، عزت بھی دے گا. اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں، اللہ کی قسم کوئی راحت. 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپناتے چلو، اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا، آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا. لیکن یہ سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے اور اس کو آگے پہنچانے کی محنت. تو یہ عمر ہے، اس وقت ساری دنیا اسلام کے لیے تیار ہے کیونکہ نظریاتی طور پر دنیا شکست کھا چکی، کسی کے پاس کچھ نہیں. تو ہمارے پاس ایک ایسا خوبصورت نظریہ ہے کہ جو ان کو بڑی تیزی سے اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ تیزی کے ساتھ نسلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو رہا ہے. تھوڑی ہمت کرو، چھٹیوں کا وقت تبلیغ میں دو، باقی وقت اپنی تعلیم کو دو. گھر میں جاؤ تو ماں باپ کے خادم بن کے رہو، نوکر بن کے رہو. جب میں کالج میں تھا تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جب دین میں آ گیا تو ان کے ساتھ رہنے کا وقت تھوڑا ملا، وہ جلدی چلے گئے دنیا سے. لیکن مجھے جتنا وقت ملا جب میں گھر میں جاتا تھا تو میرا باپ بڑا آدمی تھا اپنے علاقے کا، تو میں نوکروں کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا تھا. میں خود اس کو دباتا تھا، خود اس کو اپنے باپ کو میں تیل لگاتا، ان کے پاؤں دباتا، سر دباتا، کمر دباتا. نوکر کے دبانے اور بیٹے کے دبانے میں بڑا فرق ہے. نوکر تیل لگائے اور بیٹا تیل لگائے بڑا فرق ہے. تو ان کے روئیں سے نا میرے لیے دعائیں نکلتی تھی. اور یہی باپ جب میں کالج میں تھا تو مجھ سے اتنا تنگ تھا کہ بیٹھ کے آنسو بہاتا تھا. پھر وہی باپ جب میں دین میں آیا تو مجھ سے اتنا خوش تھا کہ خوش ہو کے آنسو. یہ دنیا بھی عجب ہے، یہاں خوش سے بھی لوگ روتے ہیں اور غم سے بھی لوگ روتے ہیں. ہے ہی غموں کا جہان کہ یہاں خوشی کی انتہا بھی آنسو ہے اور غم کی انتہا بھی آنسو ہے. تو یہاں خوشیاں تلاش کرنا تو حماقت کی بات ہے. تو اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے ماں باپ، رشتے دار، عزیز اقارب، ان کا حال لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو. اگر گاؤں میں رہتے ہو تو گاؤں کے بوڑھے بوڑھیاں ان کے جیسے حالات لو. میں اب بھی جب گاؤں میں جاتا ہوں تو ہمارے گاؤں میں 3-4 ایسے بوڑھے بوڑھے ہیں جو میری پیدائش سے پہلے کے بھی ہمارے پاس ہیں. تو میں ان کے گھر جاتا ہوں، ان کا حال لیتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا ہوں، ان کی ضرورتیں پتہ کرتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں. تو مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرا سرمایہ آخرت ان کی دعائیں ہیں. تو یہ بھائی انسانیت کے آداب ہیں. صرف ڈگری لے لینا کون سی بڑی بات. مکڑی نے تم سے پہلے سے ڈگری لی ہے. اگر تم نے ڈگری لینی ہے اور کوئی انسانیت کے اصول نہیں سیکھنے تو جاؤ مکڑی کے جالوں کو دیکھو، تم سے اچھی ٹیکسٹائل انجینئر ہیں، بے خطا قسم کی ٹیکسٹائل ہیں. تو اللہ سے مانگو اور اس کے لیے محنت کرو. سارے ہاسٹل کی فضا بناؤ، کوئی نوجوان بے نمازی نہ رہے اور موسیقی کی فضا نہ رہے. پیار محبت سے محنت خوشامد کرو، یہ زبردستی کا کام نہیں ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے تم سارے پاکستان کے لیے ایک مثالی یونیورسٹی بن سکتے ہو، ایک مثالی ادارہ بن سکتے ہو. تو نیت کرتے ہوئے سارے سب بولو بھائی کون تیار ہے؟ چھٹیوں میں کون وقت کتنا دے گا؟ جیسے جسم کو ہر وقت ہم غذا پہنچاتے رہتے ہیں، کبھی کھانے کی شکل میں www.darsulquran.com، پھر اس کی صفائی کے لیے اس کو نہلاتے ہیں،
تب جا کر وہ ہمارے کام آتا ہے. اگر ان میں سے یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں تو ہمارا جسم خود ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا، بیمار ہو جائے گا. روح کو مختلف اوقات میں مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی یہ سجدے کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو قرآن کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی ہے، کبھی اس کو راتوں کو اٹھنے کی طلب ہوتی ہے. اس کے مختلف شکلوں میں روح کے بھی تقاضے ہیں. تو فرائض اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، نماز 5 وقت فرض ہے. تو نماز کے وقت میں آپ جہاں بھی ہوں، مسجد قریب ہے تو اس کی دوڑ لگائیں، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھیں. مرد کے لیے باجماعت نماز ضروری ہے، واجب ہے. عورت کے لیے گھر میں ہے، مرد کے لیے مسجد میں ہے. کہیں آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ مسجد قریب نہیں، 2-4 نوجوان کٹھے مل کر جماعت کرایا کریں، اذان دیا کریں. اس کی بڑی تاثیر ہے، بڑی طاقت ہے. ایک پادری آیا تھا 1978 میں مسلمان ہو کر. میں اس وقت رائمنڈ مدرسے میں پڑھتا تھا. فرانس سے آیا تھا اور رہتا تھا پیرس میں رہتا تھا. اور اس وقت وہ کوئی 80 برس کے قریب اس کی عمر تھی. زندگی کے آخری ایام میں اللہ نے اس کو ایمان دیا تھا. لمبا قد تھا اس. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ لوگ جہاں بھی ہو اذان دے کر باجماعت نماز پڑھا کر. اور دوسرا، جب آپ لوگ باہر ملکوں میں جاؤ تو یہ داڑھی اور پگڑی اور کرتا اور شلوار یہ آپ کا لباس ہونا چاہیے کہ یہ 2 باتیں خنجر کی طرح سینے میں اتر جاتی. جس نے نصیحت کی تھی کہ یہ 2 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی پادری میں گزری ہے. ان 2 باتوں کی تاثیر بڑی زبردست ہے. تو آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، نماز میں چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کو حاصل پکڑنے کا، اللہ تک پہنچنے کا جو بہت بڑا عمل ہے، اس میں نماز، سجدہ، زمین کے سر رکھ کے اللہ کو پکارنا ہے. پھر کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کریں. مقرر نہ ہو تو دن میں کوئی وقت نکال کے قرآن ضرور پڑھیں. سیرت کی کتاب ضرور، اپنے محبوب کی سیرت پڑھیں، زندگی پڑھیں. آپ نے زندگی کیسے گزاری ضرور اس کے بارے میں اردو میں بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی بھی کتاب آپ اس میں کسی اچھے عالم کی اس کو پڑھیں. آپ کو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا. جمعرات کو اسماعیل مسجد، آپ یہاں سے کوئی بس وغیرہ کرا لی یا کوئی اور ترتیب سے وہاں جا کر رات کو قیام کریں، بیان سنیں، صبح واپس آئیں. کوئی قضا ہو جلدی کا تو رات کو ہی واپس آ جائیں. اور چھٹیوں کو کوئی ترتیب بن جائے تو 3 دن مہینے میں لگتے رہیں. اپنی مسجد کا گشت اور مسجد کی تعلیم، یہ انشاءاللہ آپ کے اندر دین کا ذوق اور شوق بیدار کرنے والی چیز. اور آپس میں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، شکایت، جھوٹ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں. اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر اور اللہ کی دعا کی عادت ڈالیں. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. یہ واحد بادشاہ ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، نہ مانگو تو بڑے مزے میں رہتے ہیں. اللہ وہ شہنشاہ ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. اور اس کی عادت ڈال لو میرے عزیز. انسان تو ہر وقت مسائل کا شکار رہتا ہی ہے. جب کوئی مسئلہ پیش آئے، ضرورت پیش آئے، تکلیف آ جائے، وضو کرو، نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور اس کو مسلسل کرو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے ذریعے سے دروازہ کھولے گا پھر وہ بند نہیں ہوگا. پھر ناممکنات میں بھی اللہ ممکن کی شکلیں پیدا فرما دے. اور وہی فیصلات کا اجتماع ہو رہا ہے ستمبر میں، تو اس کے لیے آپ اپنے گشتوں کے ذریعے سے علاقے کے لوگوں کو تیار کرو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے، اجتماع کے لیے. خود بھی اس کی تیاری کرو. 1, 2, 3 ستمبر کو وہ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرو. کیونکہ ہمارا تبلیغ بڑے عرصے کے بعد ایک محنت زندہ ہوئی ہے کہ جس کا موضوع یہ ہے کہ میری آخرت بن جائے، آپ کی آخرت بن جائے. اور صرف اس ہی کو موضوع بنا کر پھرنا اور پوری دنیا میں پھیل جانا،
یہ صدیوں کے بعد پہلی دفعہ ہو رہا ہے، صدیوں کے بعد۔ گونگے نہ بولنے والے بھی اس وقت دعوت دے رہے ہوں، یہ ایک معجزات میں سے ہے۔ میں بنگلہ دیش میں تھا تو 1 سال کی جماعت آئی ہوئی تھی جس میں پاکستان سے 4 گونگے اس جماعت میں چل رہے تھے، تو جو گونگوں کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرتا۔ اور پچھلے دنوں میں تلمبے میں تھا اپنے گاؤں میں، تو سرگودا سے ایک جماعت آئی مستورات کی، جس میں وہ لوگ تھے جو کل تک ناچنے والے تھے، ناچنے والیاں تھیں، بھیک مانگنے والے بھیک مانگنے والیاں تھیں۔ ان پر ایک ہمارے ساتھی نے 10 برس محنت کی، 10 برس۔ مانگنے والے ان کو پورا فن آتا ہے، لولا کیسے بننا ہے، لنگڑا کیسے بننا ہے، گونگا کیسے بننا ہے، اندھا کیسے بننا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بن کے دکھایا، وہ ساتھ آئے تو میں ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا، تو انہیں اندھا بن کے آنکھوں پر ایسے چڑھا لی، انہیں سے اترتی نہیں تھی۔ آپ اوپر چڑھاؤ نا تو آپ کی آنکھ اوپر جا ہی نہیں سکتی، یہ جو سیاہ پتلی ہے اس کو اوپر لے جانا چاہو، اس نے بڑے آرام سے اوپر چڑھاتے ہیں، اس کو یہاں فکس کر دی، صرف یہ نیچے سفیدی نظر آ رہے، تاکہ اس طرح بھیک مانگتے تھے۔ اور شام کو چرس پینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس میں کیا کر دیتے۔ تو وہ ایسے بھکاری لوگ اور ناچنے والے لوگ، ان کی جماعت وہاں آئی ہوئی ہمارے تلمبے میں۔ ایک قدیم پرانا طوائفوں کا اڈا ہے، وہ اب بھی چل رہا ہے۔ تو وہ وہاں جا کر انہوں نے گشت کیا اور وہاں سے 7 پیشہ ور عورتوں کو انہوں نے نقد 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا۔ اس نے جب ان سے بات کی کہ ان کو گیا اور کہا کہ میں تم سے بات کرنے آیا ہوں کہ تم بھی اللہ کے محبوب کی امت میں سے ہو، اور تم حضرت اماں خدیجہ کی بیٹیاں ہو، حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو، میں تمہارے سر پہ چادر ڈالنے آؤں۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی چادر ان کے سر پر ڈالی، ایک ان میں جو بڑی تھی، تو وہ ساری لڑکیاں رونے لگی، وہ پیشہ ور رو، وہ سب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ کہنے لگی یہاں تو لوگ ہماری چادر اتارنے آتے ہیں، تم پہلے شخص ہو جو ہم پر چادر ڈالنے آئے ہو، ہمارے پاس تو یہاں کوئی نہیں آتا، تم پہلے آدمی جس نے آ کر ہمیں اللہ کی بات سنائی۔ تو 3 دن کے لیے نقد وہ نکلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب یہ کام چلایا ہے صدیوں کے بعد۔ تو میرا اس کو نا اللہ سے مانگ کر اس میں وقت دیا کر، اس کا آپ کو انشاءاللہ خود نفع ہوگا۔ نیت کرتے نا سر، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله یا اللہ تو ہم آپ سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سارے نوجوانوں کو یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا، ہدایت کامل عطا فرما۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں یا اللہ وہ جس دنیاوی مقصد کے لیے بنے ہیں اس میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے دین کا داعی بنا اور اپنے دین پر چلنے والا بنا اور اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے۔ ہم تو تیرے محبوب کی امت اس وقت دنیا کا سب سے دکھی طبقہ ہیں، سب سے ستائے ہوئے ہیں، سب سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، دھتکارے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں میرے مولا تیرا نام لینا ایک گالی بن چکا ہے، تیرے دین پہ چلنا میرے مولا ایک عیب کا، ایک داغ دھبا بن چکا ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، فیصلے تو تیرے ہیں، نظام تو تیرا ہے، تو اپنے محبوب کی امت کے لیے عزت کا فیصلہ فرما دے اور ذلت کے فیصلے واپس لے لے، اور ساری دنیا کے کفر کو، باطل کو ہدایت کی دولت عطا فرما دے، جن کے مقدر میں نہیں ہے اور وہ تیرے دین کے لیے روڑے اور رکاوٹ ہیں، ان کے وجود سے یا اللہ دھرتی کو پاک کر دے، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے، اور یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایمان کے، اسلام کے دروازے کھول دے۔
یہ اتنے بھائی تشریف لائے ہیں، ان سب کا آنا قبول فرما لے، اور ہم سب کا بیٹھنا بولنا سننا سنانا قبول فرما لے، اور یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، اپنے محبوب کی محبت سے روشن کر دے۔ جو ہم سے آگے چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی کر دے، ان کو جنت عطا فرما، جو عذاب میں ان کے عذاب اٹھا دے، اور اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ اور میرے مولا محشر کے میدان میں جب تو یہ کہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ، تو یا اللہ اس دن ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑا فرما۔ یا اللہ اپنے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم پل صراط سے گزار کر سربوش کی جنت میں اپنے حبیب کا ساتھ عطا فرما۔ جتنے ہم میں بیمار ہیں صحت دے دے، جو مقروض ہیں قرض ادا کر دے، جو روٹ گئے ہیں انہیں منا دے، جو لڑ پڑے ان میں صلح کرا دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔